پھر میرے پنجابی دی ایک مثال یاد آ گئی کہ وہ تھیر ہوئے یاراں نوں تے لے لے نا بھراواں دے. تو جب کہیں سمندروں میں جنگ ہوتی تھی نا تو دشمن کے بیڑے بہت بڑے ہوتے تھے تو چھوٹے جہاز آپس میں ایک دوسرے کو باندھ لیتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جو سچویشن عمران ریاض کے ذائچے کی ہے نا کہ باہر آئیں گے عرش شریف کے قاتل جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. یہ پکی بات ہے, لکھ لیں. مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کی سوچ سے بہت آگے کے پلانر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے شیر افضل مروت صاحب کی. ان کی اور عمران ریاض صاحب کی ایک جنگ چھڑ گئی ہے. کچھ الزامات لگائے گئے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے, اور شیر افضل مروت صاحب ایک اور بات بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اگر مجھے خود کہہ دیں کہ جی میں تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا یا میں پارٹی میں نہیں رکھنا چاہتا تو میں عمران خان صاحب کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا اور ملک سے باہر بھی چلا جاؤں گا. باہر تو پتہ نہیں جائیں گے, بہرحال کہا جی میں شکل نہیں دکھاؤں گا. اور دوسرا, امریکی کانگریس کی طرف سے ایک جو بیان آیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سزا کے خلاف پاکستان میں ڈیموکریسی لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جن لوگوں نے عمران خان کو قید میں رکھا ہے امریکہ میں آنے پر پابندی لگائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے سر اللہ کا, اس کی بے انتہا کرم نوازی. ماشاء اللہ سر. امریکی کانگریس سے جو بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی, آپ کو میں نے بتایا شروع میں بھی کہ جو ولسن کا بیان آیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ان کا ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے نا ان کو لانا پڑے گا. یہ کوئی ہماری محبت میں نہیں کر رہے, یہ ہماری محبت میں یہ ڈیموکریسی ایکٹ نہیں لا رہے. یہ ہر وہ کام ریورس ہونے جا رہا ہے جو جو بائیڈن نے کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. نہیں, وہ خان صاحب کے فیور میں بول سر رہے ہیں کہ جس نے خان کو سر وہ پھر میرے پنجابی دی ایک مثال یاد آ گئی کہ وہ تھیر ہوئے یاراں نوں تے لے لے نا بھراواں دے. بالکل وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی وہ نہ کسی دا لینا تے دکھ کسی دا لگا ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر وہ عمران خان کا نام لے رہے ہیں. عمران خان ان کی ماسی کا پتر ہے. سر میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ان کا پروفیسڈ پرنسپل ہے, جو ہے وہ انہوں نے کہا ہوا ہے دنیا میں انہوں نے ہزاروں جنگیں لڑی ہوئی ہیں اس بیس کے اوپر کہ وی ول پروٹیکٹ ڈیموکریسی, وی ول ناٹ سپورٹ مارشل لا. ہم جو ہے وہ فاشزم کو سپورٹ نہیں کریں گے. ان کی اپنے پروفیسڈ پرنسپلز ہیں جو ان کے منہ کے اوپر اس وقت کالک کی طرح ملے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عمران خان کا نام لے رہے ہیں تو بس وہ نہ تو انہیں بھراواں دا ہی لینا, دکھ تو انہوں یاراں دا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اپوزیشن جماعتیں ایک ہونے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ جی ایک ہو جائیں اور یہ کچھ ایسی تحریک چلے. آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کا آگے؟ دیکھیں سر, جب تک وہ نیٹ نہیں نہ ٹوٹتا یہ ایک شیک تو کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جو ایک نیٹ ہے نا ملک میں, جو بائنڈنگ جو گوند ہے جو اس نے سارا کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے, وہ گوند نہیں نہ خراب ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. رہ گئی بات یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں, یہ تو اکٹھی ہو جائیں گی اور بعضوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑے ڈنٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان میں کوئی بڑی جماعت شامل ہو جائے گی تو وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے. پی ٹی آئی کے ایز این پارٹی اعداد بڑے مضبوط ہیں, انہوں نے کر جانا کام. بالکل سر. پی ٹی آئی کے جب توڑنا تھا, عمران خان کی حکومت گرانی تھی, تب زرداری صاحب نے ہر جگہ جا کر کوشش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا. مگر یہ اس طرح سے کچھ وہ نہیں کر رہے کیونکہ ایک زرداری وہ کہتے ہیں جی سب پہ بھاری, وہ سب پہ بھاری. وہ ٹھیک ہے, زرداری صاحب سیاست دان تو ان جیسا کوئی نہیں ہے. زرداری صاحب کا ذائچہ میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہوا ہے اور بہت اسٹرانگ ذائچہ ہے. مطلب یو کین نیور ایون امیجن جو ان کی پلاننگ ہے, مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کی سوچ سے بہت آگے کے پلانر ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے, کبھی سورج سوا نیزے پہ اور کبھی سورج زوال پہ ہوتا تو ہے. دس از دی پلان آف گاڈ, آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں اسٹرکچرل چینجز بہت ضروری ہو گئی ہیں. میں نے آج سے 2 سال پہلے شاید آپ سے بات کی تھی
کہ آصفہ آصفہ بھٹو 2-2.5-3 سال سے کہ آصفہ بھٹو آ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ بلاول کو پیچھے جانا پڑے گا، بلاول آبسولیٹ ہوں گے تو آصفہ آئے گی. تو یہ حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بلاول کو اسٹیپ بیک کرنا پڑ سکتا ہے. سر زرداری صاحب کا بھی ذائچہ آپ کے سامنے ہے، عمران خان کا بھی. اب دونوں سیاستدان جو سے ہیں نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اب زرداری کو ٹکر دے سکتے ہیں. آئی کے سر، آئی کے اپنی ذات میں چاہے نہ ٹکر دے سکے، لیکن اس کی اسپرچویلٹی اتنی پاورفل ہے کہ وہ بہت زبردست قسم کی انرجی ہے. میں اس کا کوئی ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں. میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں. میں نے اللہ کو جواب دینا، جا کے اپنے کام کا، اپنی بات کا جواب اللہ کو دینا میں نے. بالکل ٹھیک ہے. میں جو سمجھتا ہوں، جو میرے کاغذ پہ نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے میرا کاغذ مجھے پڑھنے میں غلطی لگ گئی ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار غلطی نہیں لگ رہی. جتنا میں نے آپ لوگوں نے جتنا پوچھا ہے نا آئی کے کا ذائچہ پچھلے 2 سال میں نے اپنے پچھلے 20 سال کے کیریئر میں کسی بھی بندے کا ذائچہ اتنی مرتبہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے صرف آئی کے کا ذائچہ دیکھا. اب تو مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہے سر. بالکل 3 ذائچے آپ کو خاص طور پہ، پاکستان، ارشد شریف اور یہ آئی کے. ٹھیک ہے. یہ بالکل یہ جڑے ہوئے بھی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کبھی جنگ میں نا، مجھے شوق ہے ہسٹری پڑھنے کا، تو جب کہیں سمندروں میں جنگ ہوتی تھی نا تو دشمن کے بیڑے بہت بڑے ہوتے تھے، تو چھوٹے جہاز آپس میں ایک دوسرے کو باندھ لیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے باندھ کے تو وہ پھر وہ بڑی ایک فورس بن جاتے تھے. تو یہ قدرت نے نا ارشد شریف، پاکستان اور آئی کے کو باندھ دیا ہے، اور اب یہ بڑی فورس ہیں. پاکستان ترقی کرے گا، آئی کے باہر آئیں گے، ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. یہ پکی بات ہے، لکھ لیں. اچھا سر، بات کریں اب شیر افضل مروت صاحب کی. ان کا کچھ عمران ریاض پہ الزامات، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اگر مجھے کہہ دیں تو میں ان کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا. سر میں جتنا جو ہے عمران ریاض کی بات کروں تو میں نے عمران ریاض خان کا ذائچہ تو دیکھا ہوا ہے. میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا تھا، ان کا ذائچہ میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. آج شیر افضل مروت کا میں نے ذائچہ دیکھا ہی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں دیکھا، اب بھی نہیں دیکھا. لیکن مجھے لگتا ہے، یہ سنا تو میں نے بھی ہے یہ کلپ، کہ مجھے لگتا ہے کہ جو سچویشن عمران ریاض کے ذائچے کی ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. عمران ریاض کے اوپر سچ میں مشکل اتنی گزری ہے، اس کا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اس نے جتنی کڑی مشقت کاٹی ہے، اس کا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو حالات اس نے فیس کیے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں. باقی آنے والا وقت ہے، مجھے نہیں پتہ اس کے اوپر میں رائے کیا دوں، جس کا مجھے آدھی چیزوں کا پتہ ہے، آدھی کا نہیں پتہ. بالکل سر، لاسٹ میں بس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی خان صاحب اب کوئی سخت رد عمل آئے گا یا ہلکا رد عمل ہے کہ اب ان خطوط کے بعد کوئی وہ ہے؟ میں نے سر آپ کو ایک جملہ عرض کیا تھا، بات وہی ہے کہ مینوں ایس معاملے دے وچ ٹھنڈ پیندی نظر نہیں آ رہی اپریل تک. ہاں ابھی تو ہے سردی تھوڑی بہت، لیکن ذرا ہیٹ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی. ہیٹ بڑھے گی. سر جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، جتنا بھی نظر آ رہا، میرا کاغذ کا آدمی ہوں، میں حالات حاضرہ کا آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میرا کاغذ کہتا ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی 2026 اپریل سے پہلے نہیں آ سکتی. اب جتنے مرضی انڈیکیٹر جو ملک ترقی کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، سر ہوندا ہوئے گا، میں نہیں، میرے کاغذ نہیں کہہ رہے تو میں نہیں مانتا. اگر الیکشن ہو جاتا تو پھر بھی الیکشن کے بہت چانسز ہیں. الیکشن ہونے کے بعد الیکشن کوئی جو ہے وہ اللہ دین کے جن نے تو نہیں کرانا نا. بالکل. الیکشن کے بعد بھی چیزوں کو فارم ہوتے ہوئے، چیزیں سٹیبل ہوتے ہوئے 5-6 مہینے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں اپریل سے شروع ہو رہی ہے، تو اپریل سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2026 میں کہیں مڈ میں جا کے چیزیں سمودھ ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فروری اور مارچ اور اپریل 3 مہینے سیاسی استحکام نہیں آنے والا. بے شک الیکشن اب آگے 2026 میں جا کر یہ سارا استحکام آئے گا، سیاسی استحکام، اور اس سے پہلے اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو سیاسی استحکام تو 2025 میں آنا ہی آنا ہے ہر حال میں. فائنینشیل سٹیبلٹی جو ہے جو ہے وہ آپ کا
وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ معاشی استحکام، وہ اپریل 2026 میں وہاں سے ترقی کرے گا پاکستان. یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو سر یہ شروع ہو گئی ہوئی ہے نومبر 2024 سے، یہ اب نہیں رکتی، یہ 25 میں ہو کے رہنا ہے. یہ ہوگا تو آگے فائنینشیل سٹیبلٹی آئے گی نا سر. ہر چیز دی ایک سٹیج ہوندی ہے. ٹھیک ہے. جمپ مار کے تھی نا اپنا دوسری منزل تے چلے جانا، سیڑھیاں تو ہی جاؤ گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.